اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ایک اور نئے پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ عبادت بھی جاری ہے، اور 17 ربیع الاول ایک اور مناسبت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ تو بہت ہی خصوصی پروگرام آپ ہدایت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم ان پروگرام میں حصہ بھی بنے ہوئے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ ہے دربار آقا کا، یہاں منگتوں کا کیا کہنا، یہ ہے دربار آقا کا، یہاں منگتوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو اس خصوصی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب میجر جاوید سید صاحب۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج آپ کی کالز کا سلسلہ ہم ذرا جلدی سے شروع کریں گے، اور جو بھی آپ پوچھنا چاہیں آپ ضرور پوچھیے، اور جو سفر ہے تحقیق کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اور ان کی آل سے محبت کا، اسی سفر کو آپ بھی جاری رکھیے گا۔ اور چند اشعار نعت کے آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں، اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ گزارش ہے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاکر ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار آپ نے سنے ہیں، اور
اب نثر کی صورت میں بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی، اور اس کی لیے گزارش کروں گا جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اپنے انکل اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ان مبارک اور مقدس ایام کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، اور انہیں وحدت اور اتحاد کے جو ایک عظیم میسج ہے پیغمبر رحمت کا، ان میسیجز میں کہ آپس میں پیار ہو، آپس میں محبت ہو، اور جس طرح علم کی صورت میں، اور جس طرح یہ ہے کہ آپس میں انما المؤمنون اخوہ، یعنی سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہفتہ وحدت بھی ہے کہ ہم سارے جتنے اختلافات ہیں جزوی لحاظ کے ساتھ، ان کو مٹا کر ایسا پلیٹ فارم کہ جو کامن اور مشترکہ ہے اس پہ ہم آ جائیں۔ ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقطہ اتحاد ہے سارے مسلمانوں کے لیے۔ جو بھی مسلمان ہے ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، اور بڑے بڑے جتنے ہمارے اصول ہیں سارے ایک ہیں۔ قرآن کے اوپر ایمان دیکھیں، کعبہ ہمارا ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ایک ہے۔ تو یہ سارے اتنے عظیم نقطہ اتحاد ہوتے ہوئے ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں انہیں اچھال کے قوم کو پریشان کریں۔ اور یہ ایام اسی لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی پر بھی ایک مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہفتہ وحدت ہے، ویک آف یونٹی ہے، ہم سارے ایک ہو جائیں۔ اور یہ درس وہ ہیں، یہ میسیجز وہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں۔ حتیٰ کہ یہودیوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء، یعنی یہ ایک بہت بڑی فراخ دلی جس کو آپ کہتے ہیں، شرح صدر جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ میری میسنجرشپ ہے، میری نبوت ہے، میری رسالت ہے، اسے نہیں مانتے ہو، خدا کو تو مانتے ہو، چلو آج اسی منزل کے اوپر ہم سارے اتحاد کر لیتے ہیں۔ یہ کلمہ جو کلمہ توحید ہے یہ تو سب کے لیے کامن ہے، تو اسی پہ آ کر اتحاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ ذات کو مٹا کر خدا کی طرف جانا، یہ درس زندگی ہے پیغمبر اسلام کا۔ اور ہمیں یہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص یہ ماہ ربیع الاول میں، کہ ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کو کس حد تک اور کتنا ہم اپنا رہے ہیں۔ وہ پیغمبر کو جو رحمت ہے، وہ پیغمبر کے جو سب کے لیے نعمت بن کر آیا ہے، نہ فقط مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے کے سارے فار دا ہول ہیومینٹی، ساری کی ساری انسانوں، نہ فقط خود انسانوں کے لیے بلکہ یہ کہا جائے کہ سارے کائنات کے لیے اور سارے موجودات کے لیے پیغمبر کا لطف اور پیغمبر کی رحمت جاری اور ساری ہے۔ اور یہ بات بتا دی ہے کہ پیغمبر کی رحمت ہر دم اور ہر زمانے میں جاری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب پیغمبر اسلام تھے تو یہ رحمت تھی، نہیں، عالمین کے لیے، جب تک عالمین موجود ہیں اس وقت تک کے لیے پیغمبر اسلام کی رحمت اور برکت جاری اور ساری ہے۔ اس در سے جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا۔ آپ نے گزشتہ ہمارے پروگرام میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ بات بتا دی ہے کہ انسانوں کے احترام کے لیے، انسانیت کے بھرم کے لیے. چونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ جو سیرت فقط یہی دیکھا جاتا ہاں جی یہ مسلمان ہے تو اس کی نہیں، ان کے ہاں جو بھی در پہ آ گیا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے نان مسلم ہے، سب کی عزت اور سب کی تقریم. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا موسٹ پروگریسو ریلیجن ان دا ورلڈ وہ اسلام ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو ٹوٹیلٹی ہے اسلام میں، اجتماعیت ہے اسلام میں، کمپرہنسونیس ہے وہ اسلام میں، آفاقیت ہے اسلام میں، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا بھرم جو ہے وہ جاری ساری ہے. اس مکتب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی دیا تو صادق دیا ہے، اور امام دیا تو صادق دیا ہے. اور یہ ایام چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی ہیں کہ ایک فاؤنڈر آف اسلام ہے، تو دوسرے کیا ہیں؟ ریوائیور آف اسلام ہے. اسلام کے احیاء کرنے والے، اسلام کو زندگی دینے والے، اسلام کو سربلندی دینے والے. اور آپ اگر اس سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی دیکھیں گے کہ 900 حلقۂ دروس ہیں، لیکن اس میں آتے ہیں دہریے آ رہے ہیں، مشرکین آ رہے ہیں، ایتھیسٹ آ رہے ہیں، منکرین خدا آ رہے ہیں، سب وہاں سے فیض حاصل. ہر طرف سے یہی ہو رہا ہے، قال الصادق قال الصادق قال الصادق. ہر ایک کو، کسی کو اس در سے نہیں نکالا جاتا ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ پڑھیں. یعنی ساری مساجد میں یہ دروس ہوتے ہیں، باقاعدہ علم کلام کے دروس ہو رہے ہیں، علم حدیث کے ہو رہے ہیں، علم منطق کے ہو رہے ہیں، فلسفہ کے ہو رہے ہیں، بیان کے ہو رہے ہیں، معانی کے ہو رہے ہیں، علم بلاغت کے ہو رہے ہیں. سارے کے سارے کوئی کس سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے یا نان مسلم. یہ دسترخوان آل محمد ہے، اس کا فیض ہر ایک کے لیے ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صادق فی قولہ و فعلہ، میرا بیٹا صادق ہے اپنے قول میں بھی اور اپنے فعل میں بھی. الطاعن علیہ کالطاعن علیہ، جو ان کے ساتھ گستاخی کرے گا اس نے میرے ساتھ جو ہے گستاخی کی ہے. یعنی آپ جتنے معصومین ہیں ہر ایک کے لیے فرامین پیغمبر اسلام موجود ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے بارے میں اس وجہ سے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ جلوہائے پیغمبر اسلام کو بکھیرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ گوشے بتا دیے ہیں تاکہ ان جلووں کو تم پہچانو، تاکہ ہمارے حبیب کو، پیغمبر اسلام کو تم پہچان سکو. انشاءاللہ العزیز گفتگو میں جائے گی. تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. کال لے رہے ہیں جی آپ لائیو ہیں بھائی ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ میں ناصر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. سر ناصر صاحب، معذرت کے ساتھ میرے بچے پیچھے چھوٹے بیٹھے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ تو رونق ہے گھر کی بھائی. بہت خوشی ہوئی. میں بیسکلی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں پنڈی میں ہمارے میرے پنڈی آپ کی آواز کٹ رہی ناصر صاحب. اور غلط میسج دیا گیا، اور میں یقین کریں آپ لوگوں کے یہ چینل پہ دیکھ کے، اور ہمارے کراچی میں جو جلوس نکلے اس میں بھی آپ لوگوں کے کافی وہ اسپیشلی آرگنائز کیا گیا، اور بہت خوشی ہوئی. اور میں کہتا ہوں اس پیغام کو کاش کہ ہم سارے مسالک تک، سارے لوگوں تک پہنچا سکیں کہ یہی اسلام ہے اور یہی ہماری تعلیمات ہے. ہم لوگ بالکل، اور ہم اس ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم سب ایک ہیں. اور کاش کہ ہم سب لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہی حقیقت ہے. اور ہم جو تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کو، وہ بیسکلی کچھ تو پیسوں کا ہے اور کچھ اپنے نام کا، وہ میں کے پیچھے انسان چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے نقصانات ہم سب مسلمانوں کو اٹھانے پڑتے ہیں. اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا مجھے، لیکن رابطہ نہیں ہو سکا. اور میں آپ لوگوں کو، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بہت خوشی ہوئی. میں مطلب کہ اپنے جذبات آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت خوشی ہے بھائی آپ کی کال، جو آپ آن ایئر بات کریں. ہمیں بھی یقیناً بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے. خیر دے بچوں کے ساتھ آباد رکھیں انشاءاللہ، شاد رکھیں. اسلام کے صدقے میں آپ کو صحت دیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ.
ماشاءاللہ. سنو بھائی ہیں ہمارے. اور ان کے یہ ورڈز کہ یہی اسلام ہے جو ہدایت ٹی وی پہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں. بھائی چارے کی فضا پاکستان میں بھی، کراچی، راولپنڈی اور جگہ جگہ، پھر جہاں چیلم کے جلوسوں میں ہمارے سنی بھائی تھے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر بھرپور شمولیت تھی شیعہ بھائیوں کی بھی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جی مہربانی شاہ صاحب، بہت شکریہ. جی بات جاری رکھیں شاہ بھائی صاحب. فروخ جی بھائی فروخ صاحب، مولانا عبدال صاحب، سید سردار قاضیاں والی سرکار کو لاکھ لاکھ سلام. جو مہربانی. دین اسلام ہم کو پہنچا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی آپ کو بہت، آپ کا نام دلوں پہ ہر وقت یاد رکھتے ہیں. اب اللہ پاک نے وعدہ اللہ شریک نے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے فرمایا اے رسول میں تجھے پیدا نہ کرتا، کوئی چیز پیدا نہ کرتا. لا شریک نے فرمایا اے رسول جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. اور آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں دروازے کو اور شہر کو اور اللہ شریف کو سلام پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ اللہم صلی اللہ محمد. ماشاءاللہ. اگر کالر نہیں ہے جی آپ فرمائیے. تو ان کی بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے بسم اللہ. کہ ایک بندے نے ایک شیعہ کو گھیرا ہوا تھا جی اور اس سے کہہ رہا تھا کہ آپ علی علی بڑا کرتے ہو، یہ بتاؤ کبھی جبرائیل بھی علی کے پاس آئے تھے؟ تو وہ آگے سے اس سے سوال کرتا ہے آپ یہ بتاؤ کہ کیا جبرائیل رسول پاک کے پاس آئے تھے؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ ہاں 24,000 دفعہ آئے تھے. تو یہ شیعہ آگے سے اسے کہتا ہے مولا علی کے پاس 48,000 دفعہ آئے تھے. اس نے کہا وہ کیسے، رسول پاک سے بھی زیادہ؟ کہا دیکھو رسول پاک نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جبرائیل جاتے ہوئے بھی ادھر سے جاتے تھے اور واپسی پہ بھی 48,000 دفعہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ منڈی بہاؤالدین سے، آپ رات کے اس پیر میں ہمارے ساتھ تھے. ان کے بعد کوئی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فی الحال نہیں ہے. تو علامہ صاحب ایک پوائنٹ جو ناصر صاحب نے کہا کہ جو تفرقے کی وجہ ہے وہ پیسہ اور انا ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ان کا جو ایک آبزرویشن ہے معاشرے میں جو دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرے، معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کام کرے، اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے، اتنا اس کا نام ہوتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ساری یہ عزتیں اس دین کے صدقے میں انسان کو ملی ہیں، باہر سے تو کچھ نہیں ہے. یہ ساری توحید کے صدقے میں انسان کو عزت دی ہے اللہ نے، پیغمبر اسلام کے صدقے میں انسان کو اللہ نے عزت دی ہے. تو اس سے بدبخت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو ان ناموں کو بیچنا شروع کر دے. اس وجہ سے یہ ساری عزتیں اسی گھر کے صدقے میں ہیں. تو اس گھر کا نوکر بن کے رہے، جتنی نوکری کرے گا اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اجر دے گا. اور فتنہ فساد تو ایک کتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ الفتنۃ اکبر من القتل، یعنی فتنہ اور فساد پھیلانا یہ کیا ہے کہ یہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اشد من القتل، یا یہ فرمایا کہ یہ قتل سے زیادہ شدید ہے. تو فتنہ اور فساد، اسلام نے ہمیشہ بھائی چارے کی فضا کو پھیلایا، رواداری کی فضا کو پھیلایا. یہ نہیں کہا کہ اس کا، میں نے اس سے پہلے بھی آپ اگر دیکھیں کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں کہ کسی بھی، یعنی آپ اگر دیکھیں جی لے لیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ لندن. جی جی فرمائیے. Can I ask you one question, please? جی جی بسم اللہ. بسم اللہ. You can. Why does the Shia people
don't like Hazrat Umar said. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. تو وہ تو جا چکے ہیں. یہ بھی سوال ضرور اس کا بھی جواب حاصل کریں گے کہ شیعہ کن سے محبت کس وجہ سے کرتے ہیں اور کس انداز سے کرتے ہیں، اور کیا ان کے آگے کے جو آپ سوال پوچھیں ضرور پوچھیں گے. اسلام نے کیا کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کا جو نظریہ ہے اس نظریے کے اسلام نے احترام کیا ہے. کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، باقی مکاتب ہیں، حالانکہ ان کے نظریات جو ہے نا وہ اسلام کے نزدیک، فرض کی اسلام کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے انہیں کرٹیسائز نہیں کیا ہے، احترام انہیں دیا. یا اہل الکتاب آ جاؤ. یہودی آتے ہیں، آپ یہ جملہ سن کے شاید آپ کو تعجب ہو کہ یہودی آتا ہے، امام سے مثلا فرماتے ہیں یا اخل یہود، اے میرے یہودی بھائی. اسلام نے جتنی خوبصورتی دی ہے اتنی آپ کسی مکتب میں، اور آپ کو یہ بھی دیکھیں نا، وہ یعنی یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا باقی جتنے مکاتب ہیں، اس کو نظریے کی بنیاد کے، اس کا ذاتی نظریہ ہے، اس ذاتی نظریے کی بنیاد پر اسے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کا نظریہ چونکہ آپ کے ساتھ نہیں ملتی، اس کی آئیڈیالوجی چونکہ آپ کے ساتھ نہیں ملتی ہے لہٰذا اس سے حق کے حیات کو سلب کر لو. اسلام کہتا ہے نہیں. حتیٰ کہ جو مشرک ہیں جو کریٹنگ دا پارٹنر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کریٹنگ دا کولیگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسلام انہیں بھی حق کے حیات سے محروم نہیں کرتا ہے. یہاں تک فرما دیا کہ وہ لوگ اگر آپ سے فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، تمہارے دین میں تمہیں دین کے لحاظ سے منع نہیں کرتے، تمہیں دین کے لحاظ سے وہ قتل نہیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ اہل کتاب ہیں، اگرچہ وہ مشرک ہیں، اگرچہ وہ تمہارے دین کو نہیں مانتے، ان کا اپنا نظریہ ہے. وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں. أَن تَبَرُّوهُم، اسلام کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ رواداری رکھو، ان پہ احسان کرو، تم ان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ رکھو، ان کے اوپر تم اچھا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یہ مشرک کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہ جو کلمہ ایک پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، انہیں تم جاؤ اور مساجد کے جا کر یا ان کے مدارس میں جا کر تم ان پہ حملہ کرو، سوسائڈ اٹیک کرو. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اسلام تو حتیٰ کہ مشرکین کے حقوق کا تحفظ کا علم بردار ہے. کہتا ہے کہ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتُقْسِطُوا، یعنی ان کے ساتھ تم قسط رکھو، عدل کرو، جسٹس کرو ان کے ساتھ. فرض کیا کہ ایک مسلمان، ایک جج ہے، قاضی ہے، اور قاضی کے سامنے کیس آتا ہے، ایک مسلمان ہے اور ایک مشرک ہے. تو قسطو فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ قسط رکھنے، ان کے ساتھ عدالت رکھنی ہے. مشرک بھی آیا ہے، فرض کیا ایک باپ آیا ہے، قاضی ہے، جج ہے بیٹھا ہوا، جج کا باپ آ گیا ہے ایک طرف سامنے فریق، اور ایک طرف مشرک آ گیا ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ تمہارے عدل اس طرح ہونا چاہیے کہ تم اپنی نگاہیں بھی ایک جیسی کرو. جس طرح تم نے باپ کی طرف نگاہ کی ہے اسی طرح تم اس مشرک کی طرف بھی نگاہ کرو. اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کسی کے اگر نظریہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا ہے، کسی کا عقیدہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس سے حق حیات کو چھین لیا جائے. ہمیں ان دنوں میں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہمارا اسلام کے میزان کیا ہے، ہم کس اسلام کی کس سٹیج کے اوپر ہم کھڑے ہیں. ہم حقیقت میں بھی مسلمان ہیں یا پیغمبر اسلام کی جو سیرت ہے اس سیرت پہ ہم لوگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ جو لائف سٹائل پیغمبر اسلام نے بتایا اس کے اوپر ہم ہیں یا ابھی تک ہم گھرے ہوئے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے تو فلاں کو نہیں مانتے تو فلاں کو نہیں مانتے. بابا خدا کے بندو، آج اب تمہارے لیے اتنا بڑا شاخص، اتنا بڑا جو ہے نا وہ عظیم نمونہ آپ کے لیے ہے کہ وہ کیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جسے اسوہ کامل قرار دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہترین اگر نمونہ اس کائنات میں ہے. پیغمبر اسلام نمونہ فقط اس امت کے لیے نہیں ہے، پیغمبر اسلام نمونہ ہے سارے انبیاء کے لیے بھی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم
علیہ السلام تک سب کے لیے آئیڈیل ہیں، سب کے لیے نمونہ ہیں، سب کے لیے ایگزامپلر ہیں، سب کے لیے انسان کامل ہیں، سب پیغمبر اسلام کے فیض سے آئے ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے جب معراج پہ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے پوچھو، سارے انبیاء سے پوچھو آپ کو کس لیے خلق کیا۔ جب پوچھا تو سب نے یہی کہا ہمیں خلق کیا اللہ کی وحدانیت کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے، علی کی ولایت کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا اس طرح۔ اس وجہ سے بڑی جو بڑا دماغ ہونا چاہیے مسلمان کا، ایک وائڈر کانسیپٹ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، کھلے دل و دماغ سے مسلمان سوچے، اور حتیٰ کہ اگر اس کے نظریات نان مسلم کے پاس بھی ہیں تو اس کے ساتھ بھی اسلام ہمیشہ علم اور منطق کا مذہب ہے، علم اور حکمت کا مذہب ہے، اور یہاں تک کہہ دی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اسلام ادلہ، استدلال، استخراج، ایویڈنس، برہان کا مذہب ہے کہ تم اگر سچے ہو تو پھر لے آؤ دلیل۔ اسلام تو دلیل کا مذہب ہے، کلاشنکوف کا اسلام کا تن مذہب نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی مخصوص شمشید بات کر رہا ہوں واٹفورڈ سے۔ جی بسم اللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جناب عزیز صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے قبلہ جناب عدیل صاحب سے، جی بسم اللہ، کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور یہ نسلی منافرت کا جو سلسلہ چلا تھا، اصل میں شروع میں سیاسی تھا، بعد یہ مذہبی اور سیاسی اور کئی شاخیں چھوڑتا ہوا دوبارہ اب سیاست کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اس میں ہر آدمی پاکستان میں کسی واقعے سے ملول ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، عام آدمی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ایک عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ بالکل الگ تھک رہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، مایوس ہو جائے، یا کیا کرے؟ اگرچہ آخری حد یہ ہے کہ کم از کم اس سلسلہ سے نفرت تو کرے، لیکن نفرت کرنے سے کیا ہوگا، یا ہماری عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے اس میں؟ صحیح ہے، میرا خیال ہے میں اپنے سوال کو قبلہ تک پہنچا پایا ہوں۔ بالکل صحیح شاہ صاحب، بہت شکریہ واٹفورڈ سے آپ شامل ہوئے، اور ایک اور کالر پہلے شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے۔ لندن۔ آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا بھائی، آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور میں ضرور اس کا بھی جواب لوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو علامہ صاحب، کچھ لوگوں کو پھر لگا بھی دیا جاتا ہے کہ ہدایت ٹی وی اگر وحدت کی بات کر رہا ہے، محبت کی بات کر رہا ہے، تو اس کو اس انداز میں دیکھیں ہمارے بھائی کو ابھی تک خبر نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم کا جو ہے نا وہ کوئی تصور نہیں ہے شیعت کے ہاں، مکتب اہل بیت کے ہاں۔ اگرچہ ایکسٹریمسٹ ہر جگہ کے اوپر سنیوں میں بھی موجود ہیں، شیعوں میں موجود ہیں، وہابیوں میں موجود، سب ہر مکتب میں جو ہے نا موجود ہوتے ہیں۔ کچھ افراد جو ہے نا وہ اہل اور دہل، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کے ان کی باتوں پہ کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا۔ آپ کو شاید خبر نہیں ہو، ہمارے مراجع اور فقہا نے، آپ کو میں یہ بتاؤں، حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، ان کی توہین کرنے والے کو ہمارے مراجع نے، ہمارے فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ آغا سیستانی نے اور آغا خمینی دونوں نے، دونوں بڑے مرجع ہیں، دونوں نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر سنیں، انہوں نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اسی طرح حضرت عائشہ ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی غلط جملے کہتا ہے، حضرت حفصہ کے بارے میں اگر کوئی غلط جملے کہتا ہے، تو ہمارے مراجع اور ہمارے فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ تہمتیں نہیں لگانی چاہیے کسی، اگر چند آدمی ہیں تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اگر سنیوں کے ہاں چند بیوقوف جو ہے نا وہ آ جائیں اور وہ شروع کر دیں شیعہ کو جو ہے نا وہ یہ ہے اور وہ ہو گیا، یہ خارجی آتے ہیں، یہ خارجی کیا کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے نعوذ باللہ، اور سنیوں کو کہتے ہیں بڑی بڑی، آپ نے پتہ نہیں شاید دیکھا نہیں، شاید آپ کی اتنی ایج نہ ہو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وال چاکنگ کے دوران دیکھا ہوا ہے کہ شیعہ کافر، سنی سور، وہابی نور علی نور۔ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس قسم کے بیوقوفوں کو ہم دیکھ کر یہ کہیں کہ فلاں جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے؟
ویلیوز ہمیشہ اتھارٹیٹیو پاورز کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. اگر چند آدمی آپ کو ملے ہیں یا آپ اس کے ساتھ، میں آپ کو اپنے فقہا جو مفتیان ہیں، جو صاحبان فتویٰ ہیں، ان کی میں بات بتا رہا ہوں. اور یہاں ہدایت ٹی وی پہ مسلسل باقی آپ کا نظریاتی اختلاف ہوتا رہتا ہے. ہم صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں ایکوالٹی نہیں ہے. صحیح ہے. آپ فرض کیا کہ ایک 20 کی کلاس ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، مثلا 15-20 کی جو کلاس ہوتی ہے، اس میں کیا سارے اسٹوڈنٹ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں. کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے صحیح سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی فتین ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کا لیول مختلف ہوتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ اگر صحابی موجود ہیں تو سارے کا لیول کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کا لیول ایک نہیں ہے. اسلام نے حتیٰ ایمان کے سلسلے میں بھی درجات رکھے ہیں. کوئی پہلے درجے پر ہے، کوئی دوسرے پہ ہے، کوئی 7ویں پہ ہے، کوئی 9ویں پر ہے، کوئی 10ویں پہ ہے. ہم اصحاب کے بارے میں ان کے لیولز اور ان کے سٹیٹس اور ان کی اس علمی اس لحاظ کے ساتھ ہم ہر ایک کو عدول نہیں مانتے ہیں. یہ ہمارا آپ کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے. ہم نہیں مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. That's it. اب اس کو کوئی لڑائی کی بات ہے؟ ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں آپ ان دلیلوں کو دیکھیں. اگر آپ کو پسند آتی ہیں آپ مانیں، نہیں پسند آتی تو مت مانیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب ہیں، اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے کے سارے ان کا ایک جیسا سٹیٹس نہیں ہے. ہم سارے رسولوں کو ایک جیسا سٹیٹس نہیں دیتے ہیں، سارے انبیاء کو ایک جیسا سٹیٹس نہیں دیتے ہیں. 1,24,000 انبیاء ہیں، جن میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے only 313 they are the messenger of Allah سبحانہ وتعالی. وہ کیا ہیں؟ 313 میں سے بھی جو ڈسٹنگوشڈ جو پروفٹس ہیں وہ بھی 5 ہیں آؤٹ آف 313. یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کا آپ نے استخراج کیا. استخراج 313 میں سے 313 میں سے آپ نے پھر 5 جو ہے نا وہ اولی العزم رسول جس طرح آپ کہتے ہیں. آپ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہاؤ مینی ڈسٹنگوشڈ پروفٹ تو آپ کہتے ہیں اونلی 5. اب 5 میں بھی پھر سٹیٹس بن جائے. ان 5 میں بھی سب سے اولی العزم ہستی، ان 5 میں سے بھی ہمارے نبی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 3 سپارے کی پہلی آیت. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے. اسی طرح ہمارا نظریہ ہے کہ صحابہ کو ہم ایک لائن میں نہیں مانتے ہیں. ہم ان کو جو ہیں کیٹیگرائز کرتے ہیں. ان میں سے بعض 10ویں درجے ایمان پہ ہیں، بعض ممکن ہے پہلے درجے ایمان پہ ہو، بعض 5ویں درجے ایمان پہ ہو. لیکن کسی مقدسات کی توہین کرنا اور اہانت کرنا، گالیاں دینا، بلیم کرنا، ہمارے نزدیک ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گالیاں دینا معاویہ والوں کا کام ہوتا ہے، علی والوں کا کام نہیں ہوتا. بھی یہاں پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے، اور وہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پروگرام ہم لے کے بیٹھے ہیں یونٹی کا، ایک شخص آتا ہے سوال ایسا کرتا ہے کہ جان بوجھ کے اس یونٹی کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ خدا را امت پہ ایک احسان کرو، خدا را امت پہ ایک احسان کرو، امت کو نہ فرقوں میں پریشان کرو. آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، کیونکہ وہ آپ کی بات کا مائنڈ ہی نہیں کرے گا. آپ بولو گے مسلمان کو کہ تو کافر ہے، وہ جانتا ہے میں مسلمان ہوں. آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو. اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج ہی انہوں نے تو کہا نا کہ شیعہ یہ کرتے ہیں حضرت عمر کے، تو میں ان سے کہوں گا جیسے قبلہ نے فرمایا کہ 1% جاہل قسم کے کسی شخص نے اگر کر دیا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا. آج میں نے فیس بک پہ دیکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ 12واں امام جس کا ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے. سکھ بھی ویٹ کر رہا ہے، ہندو بھی کر رہا ہے، یہودی بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہے ہیں. 2 نام ڈیفرنٹ دیتے ہیں، اور مسلمان تو ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں 12ویں کا.
नाउज़ बिल्ला। गार के सामने एक कुत्ता खड़ा किया हुआ था, मेरे मुंह में खाक, और ये नीचे लिखा हुआ था शियों का 12वां इमाम। भैया ऐसे लोग हर जगह पे हैं, आपके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, मगर उनकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि ये सुन्नियों का अकीदा है। लिहाजा फितनाबाज हैं, उनसे ये फितनाबाज लोग हैं, ये आपको गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको होशियार होना है, आपको बचना है इनसे। माशाल्लाह। तो आखिरी कॉलर आज के इस प्रोग्राम के हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप लाइव आ चुके हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन भाई, कहाँ से? मौलाना साहब से एक सवाल है जी भाई, अपना नाम कॉल किया ना, तो सवाल क्या आप उसको सीधी तरह उसको जवाब क्यों नहीं दिया? अपना नाम बताएंगे भाई? मैंने बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ, मैं मौलाना से ये सवाल है ना, जी जी। जालिम को जालिम क्यों नहीं कहते? जालिम से बरमला क्यों नफरत नहीं करते? ठीक है। जालिम से जालिम तो हमेशा हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, और जहाँ जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कुरान भी ये कहता है, मैंने पहले आपको बताया कि हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ़ है। नज़रियाती इख्तिलाफ़ होना इस बात पे दलील नहीं होता कि हम आपस में आके जो है ना वो दस्त गिरेबान हो जाएं। इस वक्त इस्लाम लॉजिकल वे में, इस्लाम ने हमेशा इस बात के लिए जो भी किसी के, न फ़कत सुन्नियों के, न फ़कत शियों के, न फ़कत जो है ना हिंदुओं के, सिखों के, जितनी भी मुक़द्दसात हैं उनको उछालना इस्लाम के नज़दीक जायज़ नहीं है। बाकी यह नज़रियाती इख्तिलाफ़ है, आपस में बैठ कर टेबल टॉक करो, दलाइल के ज़रिए गुफ्तगू करो। अगर एक दूसरे को नहीं मानते, फ़र्ज़ किया जो स्टेटस की बात की है हमने, उस एतबार के साथ मुमकिन है कि एक सहाबी जो है ना पहले दर्जे पे भी जो है ना वो ना हो। इस वजह से हमारा इख्तिलाफ़ इस सिलसिले में नज़रियाती है। उस नज़रियाती इख्तिलाफ़ को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपके लिए बहुत सारी इल्मी जो मसाइल हैं, गुत्थियाँ हैं, वो खुल जाएंगी, और आप ख़ुद ब खुद देखेंगे कि मुमकिन है कि एक आदमी ख़ुद सहाबियों के दरमियान कितना इख्तिलाफ़ था। एक सहाबी दूसरे को जो है ना हत्ता के कत्ल कर रहा है, एक सहाबी दूसरे को मार रहा है। ये जो जंगें होती रही हैं ऐसी होती रही हैं, उसमें कितने कत्ल हुए हैं। अब यह है कि आप बैठ के टेबल टॉक करें, बैठें, नज़रियात को देखें, इल्मी गुफ्तगू करें, उसके ज़रिए तुम फ़लाँ ये काफिर है तो फ़लाँ ये मुर्ताद है तो फ़लाँ, इसका इस्लाम कतन इजाज़त नहीं देता है और नहीं होना चाहिए इस चीज़ से। जज़ाकल्लाह। और टाइम ख़त्म हो रहा है। एक सवाल था शाह साहब का कि अल्लामा साहब इन हालात में अपने जो है ना वो महाराजे से ज़्यादा वो नहीं बनना चाहिए मोमिन। जो हमें अपने जो अथॉरिटी उसका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जो इस पर फतवा दिया, इस पर जिस तरह अभी आपने बात सुनी है, इसी तरह बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि जो एक दूसरे को लड़ाने के लिए, भड़काने के लिए, और बजाय इसके कि आकर दलाइल के ज़रिए गुफ्तगू करें, इल्म के ज़रिए गुफ्तगू करें, जाहिलाना और इस किस्म की जो है ना वो आकर बातें, इसी किस्म की जो बातें, मेरे पास तो इतने ऐसे कि यहाँ पे ख़ुद आप इस वक्त जो यूट्यूब के ऊपर भी देखें, इतने खराफात हैं कि किसी भी, कुरान तो ये कहता है, ये नहीं आपको पता है कि कुरान क्या कह रहे हैं। कुरान कहता है कि तुम दूसरे के झूठे खुदाओं को जो है ना वो मत बुरा भला करो, तुम्हारे सच्चे खुदाओं को करेंगे, और जिसका नतीजा भी आप जिसका नतीजा ये निकला, उनके झूठे खुदाओं को बुरा भला मत कहो। इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है। तुम्हारा क्या काम है? काम ये है कि नज़रियात, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम का ये है कि मुशरिक के नज़रियात को भी इस्लाम ये कहता है कि ठीक है उसका भी एहतराम करो। तुम्हारा है नज़रिया, तुम्हारा है, लेकिन हम इस मौजू के ऊपर उनसे हक याद छीन लें, आकर उसके डायलॉग करो, उसके साथ बात करो, उससे इस्तिदलाल करो। तुम्हारे ये नज़रिया गलत है, इस बुनियाद के ऊपर गलत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं और मीलाद मनाते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर दहरिये भी आते थे जो मुनकरीन खुदा थे, न फ़कत यह कि मासूमीन को नहीं मानते थे, मुनकरीन खुदा थे, बल्कि एक दफ़ा ये हो गया कि एक मुनकर खुदा के जिसका नाम ही अब्दुल्ला था, और आके जो है ना इस तरह गड़बड़, इस तरह बहुत बेअदबी और गुस्ताखी के साथ जो है ना इमाम अलैहिस्सलाम से बात करता है बग़ैर किसी। तो इमाम बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ फरमाते हैं, भाई बैठ जाइए, कम अज़ कम सलाम कीजिए, कलाम कीजिए, अच्छे अंदाज के साथ गुफ्तगू करिए, उतने जोश में ना आइए, आप पहले अपना नाम तो बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
اپنا نام وہ تھوڑی دیر بیٹھا تو اس کے بعد چلا گیا. تو امام کے بعد جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے غصے میں آیا تھا اور یکدم چپ کر کے جو ہے نا چلا گیا. امام نے فرمایا وہ ہار مان کے گیا ہے. چونکہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا تو اس کا نام عبداللہ تھا. جی یعنی اللہ کا بندہ. جب تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو تو بندے اس کے کیسے ہو؟ معصومین کا ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے. اگر ہم اس لاجیکل وے میں، اسلام آج تک پھیلا ہے، ڈنڈے کے زور سے نہیں پھیلا اسلام. اسلام پھیلا ہے وہ علم کے در سے، علم کے گھر سے اسلام پھیلا ہے. آج بھی آپ یہ ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ وہ فراخ دلی ہے. آج مجھے بہت سارے کہتے ہیں کہ آج آپ ہی ہفتہ عبادت، باقی چینلز پہ کیوں نہیں آیا ہے؟ ہمارا جس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے اسی کو چاہیے. ایک آدمی آیا نا، جب ایک 2 خواتین آئیں امیر المومنین کے پاس اور آ کر کہا کہ ایک نے کہا یہ بچہ میرا ہے تو دوسرے نے کہا بچہ میرا ہے. امام نے فرمایا اس کے 2 حصے کر دو، ایک حصہ اس کو دے دو، ایک حصہ اس کو دے. جس کا اصلی تھا نا انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنا حصہ جو ہے نہیں لیتی، اسی کو دے دو. آپ جہاں پہ دکھ تھا، آپ امیر المومنین سب سے زیادہ اس کائنات میں پیغمبر اسلام کے بعد اگر کوئی یعنی وحدت کا پیغام پھیلانے والا ہے تو امیر المومنین کی ذات والا صفات ہے. سیرت پڑھی ہے امیر المومنین کی کیسے ہے؟ ہم نے پڑھی ہے کہ امام جعفر صادق کی جو ہے سیرت کیسی ہے. اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فراخ دلی دکھانی چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے اس گھر کی طرف. کیوں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم فقط ایک کام کر لو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں نیگیٹیوٹیز کی. ایک کام تم یہ کرو کہ ہمارے جو کلام کے محاسن ہیں لوگوں کو بتاؤ، بس کوئی کام نہیں تمہارا اور. لوگوں کو بتاتے رہو، لَتَّبَعُونَا، وہ خود بخود سنیں گے تو ہماری اتباع کریں. یہ ہے اسلام کا میسج، یہ ہے قرآن کا میسج کہ ہمارے محاسن بتاتے رہو کہ خود بخود جو نیگیٹیوٹیز ہوں خود بخود پتہ چلو، خود بخود وہ اس سے اوائڈ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. انسان میں عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور اس عقل کے ذریعے ہر ایک چیز جو ہے نا وہ پہچان لیتا ہے. اس وجہ سے کہ معصومین علیہ السلام کا جو کام ہے وہ ہمیشہ فطرت کو بیدار کرنا ہے. فطرت کو انہوں نے بیدار کیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی فراخ دلی کا نتیجہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کسی جگہ سے آپ کو نہیں ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ معصومین علیہ اچھا قاتل آ رہا ہے، فرماتے ہیں نہیں یہ قاتل ہے نا میرا، اور اس میں کوئی شک تھا کسی کو؟ عبد الرحمن ابن ملجم پہ قاتل تھا، امام کو پتہ ہے، فرمایا نہیں جو میری کھانا ہے نا وہی کھانا دینا ہے آپ نے ابن ملجم کو، وہی کھانا دینا ہے. میں زندہ رہوں میں خود بدلہ لوں گا. نہیں، اس نے ایک ضرب مجھے ماری ہے تو انہیں ایک ضرب مارنی ہے. یعنی یہ طریقہ کار اہل بیت کا ہے. حسین بن نمیر کے جو سب سے بڑا جس نے نیزہ سید الشہداء کو مارا تھا، قاتل ہے حضرت علی اکبر کا. ایسا نہیں ہے کہ امام کو خبر نہیں ہے کہ وہ آیا ہے حسین بن نمیر، لیکن نہیں، امام کے پاس آتے ہیں، فاقے میں ہے، پھوک میں ہے، ڈرا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے، پناہ چاہتا ہے. امام اس کو جگہ دیتے ہیں. جگہ دینے کے بعد اس کے بعد دوسرے دن اس کو تحفے بھی دیتے ہیں کہ جاؤ تم، زیادہ سفر بھی ہے تمہارے. تو کعب اس نے پہلے لگائی تھا کہ مجھے شناخت نہ ہو، تو کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. فرمایا نہیں، جب تو پہلی دفعہ آیا تو میں اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا، لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے. یہ سیرت و کردار سے پھیلا ہے اسلام. اس اخلاق آل محمد سے آج پھیلا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت اگر یہاں پہ کہا جا رہا ہے یونائٹڈ کنگڈم میں کہ سب سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف اور بالخصوص جوان، تو یہ اخلاقیات آل محمد کو دے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ جو ہے نا مثبت چیزیں بتاتے رہیں، جو نیگیٹیوٹیز ہے وہ خود بخود اچھل کے اوبر کے آ جائے گی اور لوگ اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. بالکل، میں نے خود مثبت سے شروع کیا تو اب میں ظالم کو ظالم کہتا ہوں. آپ نے نہیں کہا لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ کون کون ظالم تھے، تو ضروری نہیں کہ وہ پہلے دن میں آ کے مجھے وہ بتا دیتے. ظالم کو ظالم کہنا یا برا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ ظالم پہ لعنت بھی ڈالتے ہیں ظالم پہ، مگر جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ جو جیسے میں نے ابھی فیس بک کا کہا ہے کہ اس سے آپ کوئی شیعت کی خدمت نہیں کر رہے ہو.
यहाँ पे जनाब शरीयत सैयदा को के नहीं नुकसान। प्रोग्राम होते, यहाँ पे शहादत के प्रोग्राम नहीं होते, यहाँ पे सब चीज़ें नहीं बताई जाती पोस्टमार्टम हो जाता हैं, है सब चीज़ें। ये तो अभी आप हिदायत टीवी से पहले भी मेरे जो है ना प्रोग्राम जनाब सैयद, बल्कि एक दफ़ा ये सारे यहाँ के मैनचेस्टर के उन्होंने एहतजाज किए जब दूसरे टीवी पे मेरे प्रोग्राम हो रहे थे। 5 प्रोग्राम हमने स्पॉन्सर किए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के। उन्होंने कहा इस मौजू पे मजालिस ना पढ़े अदील साहब। मैंने कहा मैं इसी मौजू पे पढ़ूंगा, इसी मौजू पे पढ़ूंगा। ये कोई बात नहीं होती बाबा, हमेशा इसको फराख दिली के साथ और अच्छे अंदाज के साथ। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपका, अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाह इसी तहकीक का, इसी जुस्तजू का सफ़र हम जारी रखेंगे कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमान को चाहते थे, मोमिन को चाहते थे, और हम कहाँ खड़े हैं। और इस हवाले से मिलाद से मुतालिक एक रुबाई और फिर प्रोग्राम का इख्ताम है कि ज़िक्र मिलाद मुबारक कैसे छोड़े हम भला, ज़िक्र मिलाद मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गौर तीरा जगमगाते जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इंशाअल्लाह मुलाकात फिर अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।